السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ کچھ پوچھ لیا جائے؟ جی ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سلام نہ کریں. اب یہ بتائیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا مجموعی نام، اکٹھا نام کیا تھا؟ معوذتین. معوذتین. ماشاء اللہ. یہ بتائیے سورہ فلق میں کتنی آیتیں؟ 5 آیت. ماشاء اللہ. اور سورہ ناس میں 6 آیت. اچھا، اب میں نام لے کے پوچھتا ہوں. روبینہ بیگم بتائیں سورہ فلق کا نزولی ترتیب کیا ہے؟ گڑیا خان بتائیں. شافیہ شیخ بتائیں. 20 ہے. 20. ماشاء اللہ. اور سورہ ناس کا 21. 21. شاہلہ ناز بتائیں سورہ فلق کا قرآنی ترتیب نمبر کیا ہے؟ 104. 104. نہیں 113. ہاں ماشاء اللہ. کون بولا؟ لائبہ. جی. اچھا اچھا. حبیبہ سلطان بتائیں سورہ ناس کا قرآنی ترتیب کیا ہے؟ 21. اچھا، کوئی زینت انصاری سورہ فلق کو سنائیں. اچھا، تبسم سنائیں. تبسم شہزادی سنائیں سورہ فلق. جی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کیا غلطی کری؟ کوئی غلطی بتا سکتا ہے؟ سدرا وارسی بتائیں. اذا حسد بولنا تھا. بڑی شین بولے ہیں. کا تلفظ کیا تھا. جی 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 ماشاء اللہ. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. ایک غلطی اور کری تھی جو عام طور پہ ہوتی ہے. اچھا، حبیبہ سلطان سنائیں سورہ فلق کو. سب لوگ غور سے سنیں. قل اعوذ بالفلق جی. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہاں پر غلطی سب لوگ کرتے ہیں. ومن شرری لاسٹ والی آیت میں ومن شرن پڑھ دیتے ہیں. شرن نہیں ہے، شرری. ومن شرری حاسد اذا حسد. لائبہ سنائیں سورہ ناس سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جناتی پڑھ دیا آپ نے. نا کو کھینچ دیا. من الجنتی والناس. اچھا، زینت بتائیں سورہ فلق اور سورہ ناس کے شان نزول میں جس بدبخت یہودی نے آپ پر جادو کیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ لبید بن عاصم. اچھا، لبید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر جادو ہونے کی خبر کیسے ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک خواب میں سوئے دیکھا تھے تھا تو دو فرشتے باتیں کر رہے تھے. خانے اور ایک سر کے پاس 2 فرشتے آ کے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ان کو کیا ہوا. تو ایک کہتا ہے ان پر جادو ہوا. پھر اس طرح سے وہ آپس میں بتانے لگے تو انہیں پتا چلا کہ ان پہ جادو ہوا ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ ان دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت میں دنیاوی مصائب کے شر سے، دنیاوی پریشانیوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے؟ سورہ ناس. سورہ ناس سورہ اور فلق. سورہ فلق. انہوں نے جو دوسرا جو بتایا وہ صحیح ہے، سورہ فلق. اور جی، اور اخروی آخرت کی
چیزوں سے، آخرت میں نقصان دینے والی چیزوں سے جو پناہ مانگی گئی ہے وہ کون سی صورت میں؟ سورہ ناس. سورہ ناس. اچھا وہ کوئی بھی یہ سنائے، بلکہ وہ سنائیں جن کے بیٹے حافظ ہیں، سورہ ناس کا ترجمہ سنائیں. کیا نام ہے ان کا؟ طاہرہ تھی. اچھا طاہرہ تھی، اور وہ بھی تو ترنم شادی تھی. کون تھی؟ جی سنائیں. طاہرہ آج جڑی نہیں ہے ہم سے، جوائن نہیں ہوئی کلاس میں. نہیں جڑی ہوئی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو پھر بتائیے کیا بتانا ہے، بتائیے. اچھا میں سورہ ناس کا ترجمہ سننا چاہ رہا تھا. جی نہیں پتا آج. ہلاؤ نہیں. اچھا چلو کوئی بھی سنائیں. شاہلہ ناز بتائیں. نہیں یاد ہے. عرشی. ناہدہ تسنیم. جی آپ کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے رب سے پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے، آدمیوں کے معبود کی اب پناہ لیتا ہے، وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ جنات ہو چاہے آدمی ہو. عائشہ بیگم سنائیں سورہ فلق کا ترجمہ. جی شمشاد فاطمہ سنائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی رب فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. اچھا ترجمہ. میں آج کی کلاس پوری اٹینڈ کیا، لاسٹ کلاسز میں نے اٹینڈ نہیں کیا تھا. اچھا منتشا سنائیں. جی آپ سنائیں سورہ فلق کا ترجمہ. مفتی صاحب میں نے اس سے پہلے والی کلاس نہیں لی تھی اس لیے مجھے پتا نہیں. اچھا چلیے کوئی بات نہیں. لائبہ میں آپ سناؤں؟ سنائیے. جی آپ سنائیے گا. ہاں سنائیے، میں تو آپ سے پوچھ ہی نہیں پایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے گا. ومن شر النفاثات فی العقد، اور ہر گرہ میں پھونک لگانے والوں کے شر سے. پھونک لگانے ومن شر والیوں کے شر سے. پھونک لگانے والیوں کی شر سے. ہاں چلیں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کی بڑائی سے بھی جب وہ حسد کرے. بڑائی نہیں، حسد کرنے والوں کی برائی سے جب کہ وہ حسد کرے. ماشاء اللہ. ٹھیک. اچھا ٹوائلٹ میں جانے کی دعا بتائیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دیکھیے من الخبث کہا کسی نے، من الخبوثی ہے، خوب نہیں ہے، خوبوسی. اچھا اس کے میننگ بتائیں. پناہ مانگتی ہوں نرمدا واسطہ. یہ کہہ رہی ہے نازیہ سیفی کے لنک نہیں ملے گا. لنک نہیں ملے گا، وہ کہہ رہی ہیں نازیہ سے میسج آیا. جی تو اس میں یہ اور بتائیں آپ. توحید میں پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، کوشچن کر رہا ہوں. یہ بتائیے کہ توحید کا
मतलब क्या है? अल्लाह को एक मानना। अल्लाह को एक मान। अच्छा, क्या अल्लाह ताला की जात और सिफात में कोई उसका शरीक है? नहीं। नहीं। इबादत इबादत के लायक कौन है? अल्लाह। माशाल्लाह। मदद किससे तलब करनी चाहिए? अल्लाह ताला ताला से। माशाल्लाह, आप लोगों को तो बहुत अच्छा याद है। अच्छा, ये बताएं कि गुस्ल किन चीजों से फर्ज होता है? गुस्ल 3 चीजों से फर्ज होता तीन है। चीजों से फर्ज होता है, हम बिस्तरी, सबसे सोहबत, जिना, सोहबत, दूसरा एक पीरियड बच्चा में के बाद हैज जो बंद गुस्ल हो जाने पर गुस्ल फर्ज है, तीसरा बच्चे बच्चे की पैदाइश के बाद आने वाले खून बंद हो जाने तो गुस्ल फर्ज है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं आप लोग कि क्या सफेद पानी जो आता है वो उसके निकलने से गुस्ल वाजिब होता है? जी। टूट जाता है उससे। क्या टूट जाता है? जी गुस्ल वाजिब नहीं होता, लेकिन वज़ू टूट जाता है। हाँ, नाहिदा तस्नीम ने बिल्कुल सही बताया कि गुस्ल वाजिब नहीं होता बल्कि वुजू टूट जाता वज़ू टूट जाता है। है। जी माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए, जिस औरत पर गुस्ल वाजिब हो उसके लिए कौन कौन से काम करना मना और हराम है? वो कुरान नहीं छू कुरान सकता की है, तिलावत करना और नमाज नहीं पढ़ सकते। मस्जिद में और दाखिल नहीं अल्लाह हो ताला सकता। की उससे रिलेटेड जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए, अब हम सीरत में आपसे और एक दो सवाल कर लेते हैं, फिर से क्लास शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मैसरा जो गुलाम थे, किसके गुलाम थे? बीवी खदीजा बीबी रज़ियल्लाहु खदीजा ताला थे। अच्छा, ये बताइए कि मैसरा ने अपनी मालकन बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या चीज बयान की? वो तारीफ बीबी करी खदीजा उनकी। से ऐसा बयान किया कि वो जब भी जहाँ भी जा रहे हैं वो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, और जब भी जहाँ जाते हैं तो धूप भी होता है तो उनपे एक सारे कवच होते हैं, उनको पसीने नहीं आते हैं, वो थकते नहीं, और वो बहुत सच्चे हैं, सादिक है, अमीन है। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि निकाह का पैगाम किसने दिया? बीवी खदीजा खदीजा बीबी रज़ियल्लाहु खदीजा ताला। अच्छा, रज़ियल्लाहु अन्हा ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजा के मकान पर अकेले गए या किसके साथ गए? अपने चचा चचा के साथ। अबू तालिब चचा के के साथ। साथ। अच्छा, निकाह के वक्त प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? 25 साल। 25 बीवी साल। खदीजा की 40 साल। हाँ, 25 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग तो बहुत अच्छा सुनाया आपने, तबीयत खुश हो गई। चलिए क्लास शुरू करते हैं। अब संजीदगी का माहौल बना ले हैं, कोई बीच में बोले ना, क्योंकि इससे दूसरों को डिस्टर्ब होता है और बात जो कीमती बात होती है वो सुनने से रह जाती है ना। तो आज हम आपके सामने सूरतुल काफिरून का जिक्र करेंगे। सूरह काफिरून कुरान करीम की 109वें नंबर की सूरत है, जिसका शुमार मक्की सूरतों में होता है और कुरान मजीद के 30वें पारे में वाक़ है, और आप लोगों में से अक्सर को याद भी होगी माशाल्लाह। इसको सूरह काफिरून कहा जाता है क्योंकि ये काफिरों के सिलसिले में नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने रसूल को बुत परस्ती से खुले आम बरात करने का हुक्म दिया, और हुक्म दिया है और उनसे कहलवाया कि आप कह दीजिए कि उनके दीन की तरफ मैं कभी भी माइल नहीं होऊंगा, कभी उनके साथ किसी किस्म की साजबाज सौदेबाजी करने को तैयार नहीं होऊंगा। ये सूरत जो है तरतीबी कुरानी तरतीब के एतबार से 109 नंबर की है, नुजूली एतबार से 18वें नंबर की सूरत है, और इसमें 6 आयत है। कितनी है? 6 आयत है। इस सूरत की फजीलत के बारे में आता है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के पास आकर कहा कि मुझे ऐसी चीज की तालीम दी गई है, या आज मेरे ऊपर ऐसी सूरत की नाजिल हुई है जिसे अगर पढ़ लिया जाए तो अल्लाह ताला शिर्क से महफूज फरमाता है। इसी तरीके से एक सहाबी रसूल ने अल्लाह के रसूल से कहा कि आप मुझे ऐसी चीज बता दे जिसको मैं सोते वक्त पढ़ लिया।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ کافرون کی تلاوت کر کے بس سو جانے کی نصیحت کی اور کہا اس سے تم شرک سے محفوظ رہو گے۔ اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی یہ سورت یعنی سورۃ الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ چوتھائی قرآن کی تلاوت کے برابر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو 4 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو ایک قرآن کریم کے پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے میں نے بتایا تھا سورہ اخلاص کی تفسیر میں کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی پہلی 2 رکعت سنت موقدہ میں سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص کو پڑھا کرتے تھے اور آپ اس کو پڑھنے کو پسند فرماتے تھے۔ لہذا اس کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس سورت کو جو بھی پڑھ لیتا ہے وہ شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، شیطان اس کے دل میں وسوسہ نہیں ڈالتا ہے۔ اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے کہ اگر سورج نکلتے وقت میں اگر اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو دعا کی قبولیت میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ سورج نکلتے وقت نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، تلاوت اور قرآن کریم ورد وظائف وغیرہ کو پڑھا جا سکتا ہے، ذکر وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کی رات، جو آج ہم جس رات میں سبق پڑھ رہے ہیں یہ رات جمعے کی کہلاتی ہے، اس لیے اس دن کو جمعہ رات کہا گیا۔ شریعت میں رات پہلے ہے دن بعد میں، یہی وجہ ہے کہ جو قمری تاریخ ہے، ہجری سال کی تاریخ ہے، اسلامی تاریخ ہے، وہ مغرب کے بعد چینج ہوتی ہے اور انگریزی تاریخ رات 12 بجے کے بعد چینج ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے رات پہلے ہے دن بعد میں، اور یہ خالی ہوائی بات نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی سورہ ام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے رات کو لباس سکون کی چیز بنایا کہ انسان اس میں سوتا ہے، جانور سوتے ہیں، سب حشاش بشاش ہو اڑتے ہیں، سب تکان دور ہو جاتی ہے کام کاج کی۔ لیل کہتے ہیں رات کو عربی میں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، نہار کہتے ہیں دن کو، اور دن کو کام کاج روزگار تلاش کرنے کے لیے بنایا۔ تو پتہ چلا رات پہلے آتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو جمعے کی رات میں اس سورت کو 100 مرتبہ پڑھ کر سونے کا اپنا معمول بنا لے تو امید ہے اللہ رب العزت اس کو خواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا بڑی سعادت و خوش قسمتی ہے، لیکن یاد رکھا جائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان اور نوری مخلوق اور ناری مخلوق یعنی فرشتے اور ناری مخلوق یہ شیطان اور اس کی آل و اولاد، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شکتی اور پاور دیا ہے، اتنی قدرت دی ہے کہ یہ جس چیز کا روپ اور شکل اختیار کرنا چاہیں اس چیز کی شکل اور روپ میں آ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت نہیں دی کہ پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے خواب میں مجھے دیکھا، اس نے واقعی مجھے دیکھا، اور وہ کیونکہ شیطان کو یہ طاقت قوت نہیں ملی کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار کرے۔ اس صورت کی شان نزول، یہ تو فضیلت ہو گئی، شان نزول میں فرمایا کہ حضرت ابو طالب جو کہ اللہ کے رسول کے چچا تھے، بڑی محبت کرتے تھے لیکن اطاعت نہیں تھی۔ نبی سے محبت اور نبی کی فرما برداری اور غلامی دونوں ضروری ہے۔ اگر اطاعت ہوگی اور محبت نہیں ہوگی
تو بھی نجات نہیں ہو سکتی. جیسے کہ منافقین، مدینے کے جو منافق تھے، جو زبان سے بالکل بہت ہاں اللہ کے رسول آپ نے ایسا کہا، پہلی صف میں بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے اور آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، لیکن اندرون و خانہ اللہ کے رسول کے خلاف اور ایمان والوں کے خلاف سازشیں رچا کرتے تھے، تو ان کی اطاعت بھی کام نہیں آئی. اور ابو طالب جو کہ بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن آپ نے پیارے آقا کا لایا ہوا کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لے کر آئے، اس لیے ان کی محبت بھی کام نہیں آئی. تو نبی سے محبت اور نبی سے اطاعت دونوں ضروری ہے. بہرحال پیارے آقا سے بے انتہا محبت کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ جب تک ابو طالب حیات رہے تو کسی نے آپ کو ستانے کی ہمت نہیں کری، آپ کو اذیت اور تکلیف نہیں تھی. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جس سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا اسی سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور دونوں کا انتقال ایسے وقت میں ہوا کہ آپ کے دونوں سہارے ختم ہو گئے. ابو طالب مضبوط سہارے تھے، بیوی حضرت خدیجہ جو ہر محاذ پر، ہر موقع پر آپ کی ہمت ڈھارس بندھایا کرتی تھی، وہ دونوں ہی دو سارے آپ کے دو محبت کرنے والے آپ سے جدا ہو گئے. اس لیے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا گیا. عام مانے سال کے آتے ہیں عربک میں، حزن مانے غم کے، عام الحزن غم. ابو طالب میں بتا رہا تھا کہ ابو طالب کے پاس مکہ کے بڑے بڑے سردار آئے، رؤسائے قریش آئے، اور انہوں نے کہا کہ ابو طالب تمہارا بھتیجا ہمارے باپ داداؤں کے دین کو برا کہتا ہے اور ایک اللہ کے ماننے کی دعوت دیتا ہے، اس لیے آج ہم ان سے اس صلح کرنے کی بات کرنے، صلح کے لیے آئے ہیں. اگر ان کا مقصد یعنی تمہارے بھتیجے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اللہ کی اور توحید کی دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو دولت مل جائے، تو ہم ان کے قدموں میں مکہ کی ساری دولت ان کا ڈھیر لگا دیں گے. بس ان سے ونتی ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، اور اگر ان کو کوئی عہدہ چاہیے، مرتبہ چاہیے، سرداری چاہیے، تو ہم ان کو اپنے سر کا سردار اور سرتاج بنانے کے لیے تیار ہیں، بس وہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں. اور اگر ان کو کوئی عورت اور حسین اور جمیل خوبصورت مکہ کی لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتے تو ہم اس کے لیے بھی آمادہ ہیں. تو ابو طالب نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا بھی دیکھو یہ لوگ آئے ہیں تمہاری قوم کے معزز لوگ، یہ تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے ان کی باتیں سنی تو آپ نے فرمایا تم میرے ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دو، جو کہ تم لا کر رکھ نہیں سکتے، یعنی جو تمہاری بس اور طاقت میں نہیں ہے وہ کام بھی اگر تم کر لو، دوسرے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھو اور مجھ سے کہو کہ میں توحید کی دعوت نہ دوں تو اب بھی میں ایسا نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے کہا اچھا ایسا نہیں کر سکتے، چلو، کیونکہ وہ لوگ تو دنیا دار تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی بھی نیا آدمی کوئی مشن چلاتا ہے تو تین مقصد ہوتے ہیں، یا دولت پانا ہوتا ہے، یا شہرت اور مرتبہ اور عہدہ سرداری پانا ہوتا ہے، یا پھر عورت ہوتے ہیں. تو تینوں مقصد انہوں نے تینوں چیزیں رکھی اور تینوں چیزوں کو اللہ کے رسول نے ریجیکٹ کر دیا. تو وہ پیترا بدل کے تیسری چیز انہوں نے، چوتھی چیز یہ کہی کہ اچھا یہ بات نہیں ہے تو دیکھو صلح کی ایک بہترین شکل یہ ہے کہ ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو، ان کی عبادت کرو تاکہ محبت اور اتحاد رہے گی، اور ایک سال ہم تمہاری خدا کی عبادت کریں گے. اس موقع پر جبریل علیہ السلام یہ صورت لے کر نازل ہوئے اور اس میں کہا گیا قل یا ایھا الکافرون. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ کافر کو کافر کہنے سے منع کیا گیا اور قرآن میں کافر کہا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ قرآن اور حدیث میں جن لوگوں کو کافر کہا گیا وہ ان کو ہم کافر سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، اللہ نے جن لوگوں کو کافر کہا ہے ان کا خاتمہ، ان کی مرتیو اور ان کا انتقال بھی کفر ہی کی حالت میں ہوا ہے.
اور حدیث میں جو ممانعات ہے کافر کو کافر نہ کہو، وہ اس وجہ سے کہ انسان دوسرے انسان کے انجام اور آخری حالت سے واقف نہیں ہے، اور اللہ کے ہیں العبرۃ بالخواتم، خاتمے کا اعتبار ہوگا۔ ایک شخص زندگی کے میں کتنا ہی گناہ کرتا ہو لیکن مرنے سے پہلے وہ ایمان لے آئے تو اللہ کے ہاں وہ مومن شمار ہوگا۔ لہذا اللہ اس کے رسول جس کو کافر کہیں تو اس کا خاتمہ تو کفر پر ہوا، اس لیے کافر کہا گیا۔ ہمیں جو منع کیا گیا کہ کسی کو حقارت کے ساتھ کافر نہ کہو، اس کا مطلب یہ ہے بھئی کہ تم اس کی انسلٹ کے طور پہ نہ کہو، ہو سکتا ہے ایمان کی دولت اس سے نصیب ہو جائے۔ تو فرمائیں گے قل یا ایھا الکافرون، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان یعنی بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ان بتوں کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہاں پر یہ سورت کا 6 آیتوں کا ترجمہ مکمل ہو گیا، لیکن یہاں پر سورت کو پڑھتے وقت 2 غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو ما تعبدون، آبدو ما تعبدون، عین کو نکالتے ہی نہیں ہے۔ یہ عین کو کسی قرآن کریم کو پڑھتے وقت کسی حرف کو کم کر لینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کسی حرف کو بڑھا دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے جو کامن غلطی ہوتی ہے وہ لاسٹ آیت میں لکم دینکم ولی دین، لام پہ زیر ہے، پڑھ لیتے ہیں ولی دین، ولی دین نہیں پڑھنا ہے، ولی دین۔ تو یہ تو تفسیر ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا و سنت میں۔ بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد کی دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو فرماتے غفرانک، ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں آپ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے، ٹوائلٹ سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، ترجمہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔ تو پتہ چلا 2 حدیث۔ اما عائشہ فرما رہی ہیں کہ آپ بیت الخلاء سے نکلتے تو غفرانکا کہتے، اور حضرت انس کی روایت میں آتا ہے کہ آپ جب بیت الخلاء سے نکلتے تو اللہم الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی پڑھتے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں مطابقت یہ کہ کبھی آپ نے وہ پڑھی کبھی یہ پڑھی، اور علماء نے لکھا ہے کہ ہمیں دونوں ملا کے پڑھنا ہے تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے، اور پوری دعا ہوگی غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ جیسا اس کا ترجمہ ویسے ہی ہماری حالت بھی ہوتی ہے۔ ہم دیکھیے کیا ہے ترجمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے تکلیف کو دور کیا۔ چنانچہ جن کو قبض ہو جائے، لیٹرین نہ ہو تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، اللہ نے آسانی کے ساتھ قضائے حاجت کرا دی ہے، اللہ نے عافیت دے دی اور ہمیں تکلیف سے دور کر دیا، اور فرمایا وعافانی، اور مجھے عافیت بخشی۔ جب کھل کر ہو جاتا ہے ٹوائلٹ تو اطمینان اور سکون کی سانس لیتے ہیں۔ تو یہ تو بیت الخلاء اور ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعا تھی۔ اب بیت الخلاء اور ٹوائلٹ میں جانے اور نکلنے کی سنتیں سمجھ لیجئے گا۔ پہلی چیز سر ڈھانپ کر جائے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ دوسری سنت ہے جوتا چپل پہن کر جائے، ننگے پاؤں ہرگز نہ جائے۔ تیسری سنت دعا پڑھ کر اندر جانا، پتا چلا کہ دعا باہر پڑھنی ہے پھر اس کے بعد انٹر ہونا ہے، اور داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں الٹا پاؤں اندر رکھنا ہے،
اور پانچویں چیز ہے قبلے کی طرف نہ منہ کرنا نہ پیٹ کرنا ہے. ہمارے گھر کی ٹوائلٹ کی جو سیٹ ہے وہ پورا پچھم نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ پورا پچھم ہوگی تو ٹوائلٹ میں بیٹھنے والے کی پیٹھ یا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا، اور ٹوائلٹ کرتے وقت پیٹھ اور چہرہ قبلے کی طرف ہو اس کی ممانعت ہے، اس کے لیے منع کیا گیا ہے. اب اگر کسی کے گھر کی ٹوائلٹ کی سیٹ پورا پچھم رکھی ہے تو ایسی صورت میں وہ توڑی نہیں کر سکتی، لیکن اس کا بیٹھنے کی طریقے کو چینج کر لیں. اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایک ہی قدمچے پر ایک ہی قدم پر دونوں طریقے سے اس طریقے سے بیٹھے کہ آپ کا چہرہ اور پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو. اسی طریقے سے جو بہنیں اپنے بچوں کو پوٹی پر ٹوائلٹ کراتی ہیں یا پاؤں پر بیٹھا کر ٹوائلٹ کراتی ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ بچے کو ٹوائلٹ کراتے وقت بچے کا منہ اور پیٹھ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. چھٹی سنت ہے بالکل بات نہیں کرنا ہے، بولنا نہیں ہے. ہاں اگر آپ ٹوائلٹ میں ہیں اور گھر کا کوئی فرد آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، آپ کو نہیں پاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، آواز دیتا ہے جیسے بچہ ہی ہے، تو آپ اپنے اندر ہونے کے احساس کے لیے یا تو ڈور پہ اس طریقے سے ہاتھ مار دیں یا پھر جو ہے کر دیں. آواز کر کے آپ باہر والے کو جو کہ آپ کو نہ پا کر پریشان ہے وہ اس کو یہ احساس کرا دیں کہ میں ٹوائلٹ میں ہوں. اسی طریقے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا، بچوں کو ترغیب دیں. اور 8ویں سنت ہے بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا. بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا اور استنجے کے بعد صابن وغیرہ سے اچھی طرح ہاتھ دھو لیں. اگر صابن بروقت نہ ملے تو کسی مٹی وغیرہ سے ہاتھ کو اچھی طرح دھو لینا. اور نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالنا اور باہر آنے کے بعد دعا پڑھنا غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافی. اور ٹوائلٹ کے استنجا لیتے وقت یہ خیال رہے کہ یہ ہاتھ کی انگلی الٹے ہاتھ کی انگلیاں ایسی رہیں. اور گرمی ہو یا سردی ہو استنجا کرتے وقت آگے سے پیچھے کی طرف ہاتھ لے جانا ہے آپ کو. اگر پیچھے سے آپ آگے کی طرف ہاتھ لے کر آئیں گے تو بعض مرتبہ ہو سکتا ہے ٹوائلٹ کسی اور جگہ لگ کر اس کو گندا کر. اس لیے ہمیشہ آگے سے پیچھے کی طرف ہاتھ کو لے جانا ہے. پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئیں گے تو وہ ٹوائلٹ دوسری جگہ لگ سکتا ہے. میں نے اشاروں میں آپ کو بتا دیا، امید ہے آپ سمجھ گئے. اب آئیے گا عقائد میں. آپ نے ایمان مفصل پڑھا تھا، آمنت باللہ وملائکتہ، میں ایمان لائی اللہ پر، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر. جیسے تو توحید میں ذات اور صفات دونوں آ گئی. دوسری چیز ہے وہ ملائکتی ہی، اور اس کے فرشتوں پر. آؤ فرشتوں کے بارے میں معلوم کرتے ہیں. فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق اور اس کے معزز بندے ہیں. وہ گناہوں سے پاک ہیں، دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو لگا دیا ہے ان میں ہی لگے رہتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. قرآن میں فرشتے اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے. وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے. سورہ تحریم میں ہے 28ویں پارے میں 6 آیت ہے. فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں. ان کی غذا اپنے رب کی عبادت و بندگی کرنا اور اس کے احکام کو پورا کر دیا ہے. وہ عبادت سے اکتاتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو شکلیں بدلنے کی طاقت دے رکھی ہے. کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی دوسری شکل میں. آسمان اور زمینوں کے سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیے. فرشتے بے شمار ہیں، ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قرآن میں ہے سورہ مدثر میں، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں یعنی فرشتوں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہاں ان میں 4 فرشتے بہت مشہور، فیمس اور مقرب یعنی اللہ کے نزدیک ہیں. ایک حضرت جبریل علیہ السلام، دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام، چوتھے حضرت عزرائیل علیہ السلام. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکام، کتابیں، صحیفے اور پیغامات رسولوں کے پاس لاتے تھے. حضرت میکائیل علیہ السلام
اللہ کی تمام مخلوق کو رودی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے انتظامات پر مقرر ہیں. ان کی ماتحتی اور ان کے انڈر میں بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں. بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہیں، بعض ہواؤں اور بجلی اور کڑک وغیرہ پر. ہم دیکھتے نہیں بادل جو چلتے ہیں، یہ نہیں فرشتے چلاتے ہیں. بجلی یہاں کڑکی، وہاں چمکی، وہاں گھر گھر ہوا، یہ سب فرشتے کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض دریاؤں، تالابوں اور نہروں وغیرہ پر مقرر ہیں. وہ تمام چیزوں کا انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. تیسرے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے. چوتھی ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے. ملک کے معنی عربک میں فرشتوں کے آتے ہیں. ملک الموت، موت کا فرشتہ، یمدود. حضرت عزرائیل علیہ السلام مخلوق کی روح کو قبض کرنے پر مقرر ہے. ان کی انڈر میں، ان کی ماتحتی میں بھی بے شمار فرشتے. مومن بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے الگ ہوتے ہیں اور کافر بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے الگ ہوتے ہیں. جانوروں کی روح نکالنے والے فرشتے الگ ہوتے ہیں. ان 4 مشہور فرشتوں کے علاوہ اور فرشتوں کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے، جن میں سے چند فرشتوں کے کام ذکر کیے جاتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ 4 فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جن میں سے 2 دن میں اور 2 رات میں ہر ایک بندے کے ساتھ، چاہے مومن ہو غیر مومن ہو، ہر ایک بندے کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک دائیں کاندھے پر ہوتا ہے جو اس کی نیکیاں لکھتا ہے، اور ایک بائیں کاندھے پر ہوتا ہے جو اس کے گناہ اور برائیوں کو لکھتا ہے. اور ان دونوں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے عصر اور فجر کی نماز میں. عصر کی نماز میں چونکہ دن والے فرشتوں تو تھے ہی تھے، رات والے فرشتے بھی آتے ہیں اور دن اور رات کے فرشتے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے فجر میں رات والے فرشتے چونکہ ہیں، دن والے فرشتے آتے ہیں اور دن اور رات والے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حضور یہ کہتے ہیں اللہ تیری بندگی، تیری بندی جس وقت ہم گئے تھے اس وقت بھی عبادت کر رہی تھی، اور جس وقت ہم اس سے جدا ہوئے تھے اس وقت بھی وہ عبادت کر رہی تھی. کچھ فرشتے آفتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر ہیں، جو آگے پیچھے سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. جب ہم ذرا کہتے ہیں ذرا بچ گئے، بس اللہ نے خیر کر دی، یہ وہ فرشتوں کی وجہ ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری آگے پیچھے ہماری حفاظت کے لیے مقرر فرمایا. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم جو ہے اگر اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر نہ ہوتے تو جنات یہ مخلوق ایسی ہے جو ہمیں چاٹ کر کھا جاتی، جن کو حفظہ کہا جاتا ہے. اور کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں اس سے سوال کرنے پر مقرر ہیں، جن کو منکر نکیر کہتے ہیں. اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. جو ان کا انکار کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. اب آپ کو نماز کی ترکیب بتائی جاتی ہے. نماز کی ترکیب میں یہ سمجھ لیجئے کہ نماز میں سے پہلے 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اور نماز سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا الوضوء مفتاح الصلاۃ والصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ وضو نماز کی چابی ہے اور نماز جنت کی چابی ہے. وضو نماز سے پہلے 7 چیزوں کا ہونا کیا ضروری ہے؟ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جو کپڑے ہم پہنے، جس جگہ پہ نماز پڑھنا اس جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا. سطر کیا ہے؟ یعنی سطر بدن کا وہ حصہ کہلاتا ہے جس کا چھپانا ہر حال میں ضروری ہو. عورت کا سطر کیا؟ اتنا چہرہ اور اتنے ہاتھ اور پاؤں جو ٹخنے سے نیچے جو قدم ہیں، ان کے علاوہ سارا بدن سطر ہے. سطر کا چھپانا، قبلے کی طرف منہ ہونا، نماز کا وقت ہونا. جیسے کوئی ابھی فجر کی نماز پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا کیونکہ نماز کا وقت نہیں ہے. اسی طرح نیت کا ہونا. یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن میں سے ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہو سکتی، جن کو شرائط نماز کہتے ہیں.